جس آیت کی اختصاصوں میں نے اپنا مصطفی سوسن بنایا رب کا قرآن ارشاد فرماتا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا۔ اللہ کا قرآن فرما رہا ہے یا ایھا النبی، اے نبی، اے نبی ہم نے تمہیں بھیجا۔ اللہ کا قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ آپ ادھر توجہ فرمائیں۔ اللہ کا قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اے نبی ہم نے تمہیں بھیجا حاضر اور ناصر بنا کر، حاضر اور ناصر بنا کر، خوشخبری اور ڈر سنانے والا بنا کر، خوشخبری اور ڈر سنانے والا بنا کر۔ کیا مطلب؟ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی حاضر بھی ہے اور ناصر بھی ہے۔ یہ ہمارا ایمان و عقیدہ ہے، نہیں نا؟ یہ ہمارا ایمان و عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی حاضر بھی ہے، ناصر بھی ہے، اور اللہ نے ہمارے نبی کو لہذا اللہ کا ڈر پیدا کرنے کے لیے ہم لوگوں کی طرف آئے ہیں، ہم لوگوں کی طرف بھیجا تاکہ اللہ کے نبی ہمارے دلوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر پیدا کرے۔ یعنی اے نبی ہم نے تمہیں بھیجا حاضر و ناصر بنا کر، خوشخبری اور ڈر سنانے والا بنا کر۔ اسی ساتھ ملت اسلام آپ جانتے ہیں کہ اس آیت قدسہ سے اندر حامی بے قصہ والی دو جہاں فخر مرسلہ باعث اعجاز عالم، فخر آدم و بنی آدم، امام الانبیاء حبیب کبریا صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے مراتب جمیلہ اور اوصاف جمیلہ کا ذکر فرمایا۔ اس آیت میں اللہ کے رسول کے مراتب جمیلہ اور اوصاف جمیلہ کا ذکر فرمایا۔ ارشاد ربانی ہے یا ایھا النبی، اے نبی ہم نے تمہیں بھیجا حاضر اور ناصر بنا کر، خوشخبری اور ڈر سنانے والا بنا کر۔ وسیع ساتھ ملت اسلام میں آپ جانتے ہیں کہ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، یعنی رسول کے پکارنے کو تم آپس میں ایسا نہ ٹھہراؤ، رسول کے پکارنے کو آپس میں تم ایسا نہ ٹھہرا لو جیسا کہ تم لوگ آپس میں لوگوں کو ایک دوسرے سے پکارتے ہو۔ کیا مطلب؟ یعنی میرے نبی کو تم ایسا مت پکارنا جیسا تم آپس میں لوگوں کو ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ اب جانتے ہیں آگے اللہ نے اپنے حبیب ہی کے بارے میں کیوں فرمایا؟ اللہ نے اپنے حبیب ہی کے بارے میں کیوں فرمایا؟ یہ تو اللہ نے کئی نبیوں کو پیدا فرمایا، کئی اولیاء کو پیدا فرمایا، لیکن اللہ فرما رہا ہے کہ تم لہذا ایسا مت ٹھہرا لینا، میرے رسول کو ایسے مت پکارنا جیسا تم لوگ آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ میرے رسول کو ایسے مت پکارنا جیسے تم لوگ آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ یوں تو اللہ نے بہت سے نبیوں کو بھی پیدا فرمایا، مگر اللہ نے ان نبیوں کے تعلق سے کیوں نہیں کہا؟ اللہ نے جب کسی نبی سے خطاب کیا تو ان کا نام لے کر کے خطاب کیا، اللہ نے جب کسی نبی کو پکارا تو ان کا نام لے کر کے پکارا۔ آپ جانتے ہوئے دیکھیے اللہ کا قرآن فرماتا ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا حضرت آدم علیہ السلام کو پکارا تو ان کا نام لے کر کے پکارا۔ رب کا قرآن ارشاد فرماتا ہے یا آدم اسکن آدم و زوجک الجنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا حضرت داؤد علیہ السلام کو جب پکارا ہے تو ان کا نام لے کر کے پکارا ہے۔ رب کا قرآن ارشاد فرماتا ہے یا داؤد انا جعلناک خلیفہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ کلیم اللہ کو جب پکارا ہے تو موسیٰ کلیم اللہ
کا نام لے کر کے نہیں پکارا، اللہ نے اپنے محبوب کا نام لے کر کے نہیں بلایا. تبھی تو اللہ نے قرآن کے اندر فرما دیا کہ میرے رسول کو ایسے مت پکارنا جیسے تم لوگ آپس میں لوگوں کے دوسرے کو پکارتے ہو. یعنی میرے نبی کو جب بھی پکارنا ہو تو یا رسول اللہ کہہ کر کے پکارنا، یا حبیب اللہ کہہ کر کے پکارنا، یا نبی اللہ کہہ کر کے پکارنا. وسیع علیہ السلام میں جانتے ہو جب یا کا لفظ جب آتا ہے تو بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں یا رسول اللہ کہنا تو شرک ہے، یہ بدعت ہے. یا رسول اللہ کہنا شرک ہے، یہ بدعت ہے. یا حبیب اللہ کہنا بدعت ہے. اب دیکھیے کس بات کو میں یہ لوگ دیکھتا ہوں. اب دیکھیے کہ ہم لوگ قبرستان جاتے ہیں نا، جاتے ہیں کہ نہیں جاتے؟ بتائیے جاتے ہیں نا. تو جیسی قبرستان میں جب ہم لوگ داخل ہوتے ہیں تو جیسی حکم کیا ہے قبرستان میں داخل ہو سلام کرنے کا حکم ہے نا. اور سلام کی سنسار کیا جاتا ہے آپ کو بتا، السلام علیکم یا اہل القبور ہے نا. اب یا کا لفظ استعمال ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ السلام علیکم یا اہل القبور، یا اہل القبور. سیسا جن اسلام ہے. اب وہ تو مر چکا ہے، اس کے لیے یا کہنے کا حکم کیوں دیا جا رہا ہے؟ وہ تو قبر کے اندر چلا گیا ہے اور اس کو لہذا یا کہہ کر کے کیوں پکارا جا رہا ہے؟ یا کہہ کر کے کیوں پکارا جا رہا ہے؟ یا تو انسان دور رہا کرتا ہے، اسی کے لیے حکم دیا گیا ہے کہ انسان دور ہے اسی کو یا کہہ کر کے پکارا جاتا ہے نا. جب تک قبرستان کے اندر جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ السلام علیکم یا اہل القبور، یعنی سلامت ہو تم پر اے قبرستان والے قبر والے ہے نا. یہ کہتے ہیں نا. تو ہم لوگوں کو یقین ہوتا ہے، یقین ہے، یہ کامل یقین ہے ہم لوگوں کو کہ لہذا ہم لوگ کو سلام کر رہے ہیں. مردہ اس کا ہمارے سلام سن رہا، مردہ ہماری باتیں سن رہا ہے نا. اسی لیے تو سلام کیا جاتا ہے نا کہ مردہ ہماری باتیں سن رہا ہے، مگر اتنا کہ وہ جواب دیتا ہے جو ہم لوگوں کو سنائی نہیں دیتا. اور جانتے ہو حدیث سے بات نہیں آتا ہے جب انسان مر جاتا ہے قبر کے اندر اس کو ڈالا جاتا ہے نا تو اس کے سننے کی طاقت اور بڑھ جایا کرتی ہے، اس کے سننے کی طاقت اور بڑھ جایا کرتی ہے، اور یہ سنا کرتا ہے. سیسا سے اسلامیہ تو جانتے ہو تو جب السلام علیکم یا اہل القبور جب انسان قبرستان کے اندر جاتا ہے تو سیسا سے اسلامیہ یہ تو مردے کو حکم دیا جا رہا ہے، یہ تو مردے سے کہا جا رہا ہے یا السلام علیکم یا اہل القبور. ارے وہ تو مردہ ہے مگر جب اس کو یا کہہ کر کے پکارا جا رہا ہے، مگر سنو جب اس کو یا کہہ کر کے پکارا جائے گا تو وہاں پر شرک و بدعت کا کوئی خطرہ نہیں آ سکتا ہے. مگر اللہ اکبر جو جانے کائنات ہے، جو تمام کائنات کے صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی جان ہے، جن کو قرآن نے جو ہے جیسا مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب کہا ہوا ہے وہ نبی ہے. اگر ہم ان کو یا رسول اللہ کہہ کر کے پکاریں گے تو کہاں کا شرک ہو سکتا ہے، یہ کہاں کا بدعت ہو سکتا ہے. سیسا نے اسلام ہے. اور جانتے ہو یا رسول اللہ کہنا کوئی شرک و بدعت کا کام نہیں ہے، بلکہ اللہ نے قرآن کے اندر فرما دیا ہے کہ میرے نبی کو جب پکارنا ہو تو لہٰذا ایسے مت پکارنا جیسے تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو. جب بھی میرے نبی کو پکارنا ہو تو یا رسول اللہ کہہ کر کے پکارنا، یا حبیب اللہ کہہ کر کے پکارنا. جانتے ہو یا یہ مصطفی کی جو آیت مقدسہ ہے وہ کس کے تعلق سے نازل ہوئی ہے؟ وہ میرے نبی کی شان میں نازل ہوئی ہے. یاسین اور قرآن حکیم جن کو کہا گیا ہے وہ میرے نبی کو کہا گیا ہے. وہ دعا والا چہرہ کس کو کہا گیا ہے؟ وہ میرے نبی کی کہنے والا کو کہا گیا ہے. وہ لڑنے والی سورتیں کس کو کہا گیا ہے؟ وہ میرے نبی کی کہنے کو کہا گیا ہے. سیسا نے اسلام ہے. یہ شان ہے میرے نبی کی کہ ہم لوگ صحیح سے اگر قرآن کو اگر پڑھیں گے اور صحیح سے قرآن کو اگر سمجھیں گے تو ہم کو یہی پتا چلے گا کہ قرآن کے اندر جو ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی نور کی تجلیاں ہم لوگوں کو دکھائی دے رہی ہیں. سارا قرآن اللہ نے مصطفیٰ کو نازل فرمایا. تو دیکھیے کہ آج وہ میرا اللہ فرماتا ہے یا نبی اے نبی ہم نے تمہیں بھیجا حاضر اور ناظر بنا. اب نبی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ غیب کی خبر بتانے والا ہے نا. نبی کا مطلب ہوتا ہے غیب کی خبر بتانے والا. ہم لوگوں کا ایمان عقیدہ دیکھیے کہ ہم لوگ رسول اللہ کی بات کچھ لوگ ایسے تھے جو رسول کی بات کرنا ہی نہیں.
رسول کی بات کرنا ہی نہیں چاہتے. ارے بھائی اللہ کی عبادت تو ہم لوگوں کو لازمی ضروری ہے، لیکن اللہ نے یہ بھی تو فرمایا کہ میرے رسول کی بھی بات کرو، میرے رسول کی بھی بات کرو. اللہ نے یہ بھی تو کہا ہے کہ محمد جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں میرا ذکر ہوگا. ہاں یہ بھی تو اللہ نے کہا ہے اے محمد جہاں مجھے پکارا جائے گا وہاں مجھے بھی پکارا جائے گا. اے محمود جس طریقے سے میرے ساری کائنات کے لیے رب العالمین ہوں، اسی طریقے سے تم ساری کائنات کے لیے رحمت للعالمین ہو. یہ بھی تو کہا ہے اللہ نے اے محمود جہاں میں رب العالمین ساری کائنات کے لیے ہوں وہی تم ساری کائنات کے لیے رحمت للعالمین. یہ بھی تو اللہ نے کہا. تو پھر ہم لوگ اللہ کے رسول کی اطاعت کیے بغیر ہم لوگ خالی اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں. جانتے ہو جب کعب بن اشرف اور ان کے ساتھیوں نے دعوت اسلام تو انہوں نے کہا تھا نحن ابناء اللہ واحباؤہ، یعنی ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے پیارے ہیں. معاذ اللہ کی یہ کہا تھا کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے پیارے ہیں. اسی سال ملت اسلام اللہ تبارک و تعالیٰ جبریل کو بھیجا. جبریل کو بھیجا کہ جبریل جاؤ یہ آیت مقدسہ لے کر کے میرے محبوب کو سنا دو. جب جبریل آئے نا آیت مقدسہ لے کر کے تو جبریل نے سنایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. یعنی محبوب جو آپ کی محبت کو چھوڑ کر میری محبت کو اپنانا چاہتے ہیں مجھ سے کہہ دیجئے کہ اگر تمہیں خدا کی محبت تمہارے اندر خدا کی محبت ہے، اگر تمہارے دماغ کے اندر اگر خدا کی اگر چاہت ہے، اگر خدا کی محبت کو اگر تم کو اپنانا ہے تو سب سے پہلے تمہیں رسول کی محبت کو اپنانا پڑے گا. سب سے پہلے تمہیں رسول کی بات کو اپنانا پڑے گا. جب تم رسول کی بات کو اپنا دو گے تو یقیناً خدا بھی تو ہے لہٰذا تم سے راضی ہو جائے گا. اور اللہ اکبر اللہ تبارک و تعالیٰ غفور رحیم ہے، وہ سمیع و بصیر ہے، وہ بخشنے والا ہے. اسی سارے ملت اسلام میں اللہ نے کیا فرمایا اگر خدا کا قرب اگر حاصل کرنا ہے تو سب سے پہلے میرے مصطفیٰ کو راضی کرنا پڑے گا. خدا کا قرب حاصل کرنا ہے تو میرے مصطفیٰ کو راضی کرنا پڑے گا. اسی سارے ملت اسلام میں ہم لوگوں کا ایمان و عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی ہماری باتوں کو سنتے ہیں، ہمارے نمود کو سنتے ہیں. بس آئے ہمارے نبی کا مزار مقدسہ مدینہ شریف کے اندر ہے، مگر یہاں سے پکارتے ہیں تو وہاں پر وہ سنائی دیتا ہے. ہم یہاں سے پکارتے تو وہاں پر وہ سنتے ہیں. نبی تو فرمایا میرے امام نے دور و نزدیک کے سلسلے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھ و سلام. دور و نزدیک کے سلسلے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھ و سلام. میرے مصطفیٰ کی وہ قوت استعمال فرمائی اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائی ہے کہ قسم خدا کی دنیا کے اندر رہنے والا انسان کسی بھی کونے کے اندر کیوں نہ چلا جائے، یہاں تک کہ مردہ جب قبر کے اندر چل جاتا ہے وہ جس سے پکارتا ہے مصطفیٰ کو وہ تو قبر کے اندر رہتا ہے مگر اس کی آواز کو دیکھ اللہ کے اندر ٹکرایا کرتی ہے. اسی سال میں اسلامی شعار میرے مصطفیٰ تو ہمارے نبی